خاتم النبیین ہونے کو ظاہر فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین اس دنیا میں بھیجے ہیں، اور ہر نبی کو معجزات عطا فرمائی، کمالات عطا فرمائی، صفات عطا فرمائی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جو معجزات عطا فرمائے، ان معجزات میں معجزہ معراج یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس پورے معجزے میں جتنے کمالات ہیں، چاہے وہ زمینی کمالات ہوں یا آسمانی سیر ہو یا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہو، یا پھر اس سے پہلے پیش آنے والے جو معجزات ہوں وہ ہوں، یا اپنے رب کے قرب خاص میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حسن مطلق کا دیدار ہو، یہ سارے کے سارے معجزہ معراج کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کا آسان تشریح میں آپ کو 2 الفاظ میں اگر 2 جملوں میں بتاؤں تو وہ یہ ہوگی کہ معجزہ معراج میں اللہ اپنے محبوب کے مقام کو ظاہر فرما رہا ہے۔ اب آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس محبوب کو اتنے کمالات عطا فرمائے اور پھر ان کمالات کو خود رب بیان کرتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کا اعلان ہے۔ اس لیے یہ معجزہ معراج یہ ایسا عظیم و شان معجزہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ، یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قیامت تک آنے والی۔ ایک تو یہ ہے کہ آج سے، جب سے انسانیت پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک، اور جب تک انسانیت کا اور اس ورلڈ کا اینڈ ہوگا اس وقت تک، اور اینڈ آف دا ورلڈ کے بعد بھی جو قیامت کی اور اخروی زندگی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے جتنے کمالات اپنے محبوب کو عطا فرمائے تھے اور فرمانے تھے اور فرما دیے ہیں، وہ ان تمام کا اعلان کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی جہت میں اللہ تعالیٰ نبی پاک کے واقعہ معراج میں کر رہا ہے۔ اب واقعہ معراج کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس سے جو پہلے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی جو 40 سالہ زندگی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم کی اس زندگی کو، اس پاکیزہ سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس رب نے ہمیں ایسے پیارے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا کہ جو ہر اعتبار سے عالی مرتبت ہے، ہر اعتبار سے کامل ہے، ہر اعتبار سے اکمل ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ انشراح، علم نشرح، اس سورت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور یہ سورت جو ہے یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے، قرآن پاک کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 94۔ کتنے نمبر سورت ہے؟ 94 نمبر سورت ہے، 94 نمبر سورت ہے، اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں نازل فرمائی۔ قرآن کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں، اور قرآن کے اندر جو آیات ہیں ان کی تعداد ہے 6666، اور قرآن پاک کے اندر جو رکوع ہیں ان کی تعداد ہے 540، اور قرآن پاک کے اندر جو سپارے ہیں ان کی تعداد ہے 30۔ یہ بحیثیت مسلمان ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہ جو قرآن کریم کی 114 صورتیں اللہ نے نازل کی ہیں، ان میں سے ایک صورت ہے سورہ انشراح یا سورہ علم نشرح، سورہ علم نشرح 94 نمبر صورت۔ اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے، علم نشرح لک صدرک، اے محبوب کریم، اے محبوب مکرم، اے رسول مکرم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آپ کے سینے کو نشرح کھول دیا، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ یہاں پر اس آیت کے اندر، اس سورت کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے سینہ اطہر کا ذکر فرما رہا ہے، یعنی اس سینے کا ذکر فرما رہا ہے جس سینے پر اللہ نے پورے قرآن کو نازل کیا۔
اس سینے کا ذکر کر رہا ہے کہ جو براہ راست خداوند قدوس کے انوار و تجلیات کو اپنے اندر لیتا تھا، اور سینہ مصطفیٰ سے ہو کر وہ نور پھر پوری کائنات کو منور کرتا۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اگر براہ راست خدا کا نور سینہ مصطفیٰ، قلب مصطفیٰ اور روح مصطفیٰ سے ہو کر اس کائنات کو نہ ملتا تو یہ کائنات اللہ کے نور کی ایک تجلی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور اس کا منظر قرآن کریم فرقان مجید بیان کرتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے جب کوہ طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلیم اللہ کا منصب عطا فرمایا، براہ راست آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے، بات کرتے تھے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا کہ رب آرینی، اے مالک و مولا، اتنا عرصہ ہو گیا تیری آواز میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، تیرے سے براہ راست مخاطب ہوتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو اسی وقت براہ راست جواب دیتا ہے، تیری آواز بھی سنتا ہوں۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ رب آرینی، اللہ میں تیرے حسن مطلق کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیری ذات کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرے حسن مطلق کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو بھی قرآن نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لن ترانی، موسیٰ میں تو دکھاؤں گا اپنے جلوے کو، لن ترانی، لیکن تمہاری آنکھ کے اندر وہ سکت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ براہ راست میرے جلوہ حق کو برداشت کر سکے، براہ راست میرے نور کی تجلی کو برداشت کر سکے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر تھے اور جلالی پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ کے عشق میں فنا فی اللہ کے منصب پر فائز تھے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بار الہ میں برداشت کروں یا نہ کروں، مجھ میں وہ ہمت ہے یا نہیں ہے، میں اگر فنا بھی ہو گیا تو تیری تجلی میں فنا ہوں، میں اگر اس تجلی کو برداشت نہ بھی کر سکا تو پھر بھی میں کم از کم کوئی یہ تو نہیں کہے گا، کوئی کم از کم دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا یہی کہے گا کہ اللہ کے نور میں ڈوب کر جب وہ فنا ہو گیا ہے، لہٰذا بار الہ میں برداشت کر سکوں یا نہ کر سکوں جو ہے وہ میں چاہتا ہوں۔ اب چونکہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی، اللہ کے نبی کی چاہت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تیری یہی ضد ہے، اگر تو یہی چاہتا ہے، انظر الی الجبل، وہ سامنے جو طور پہاڑ ہے اس پہاڑ کی طرف اپنی نظر دوڑا، میں اس پہاڑ پر اپنی ایک ادنا سی تجلی ڈالوں گا، اگر تو اس تجلی کو دیکھ سکا اور تمہارے حواس قائم رہے، تو نے اس کو برداشت کر لیا، تو اسی تجلی میں تمہیں میرے حسن مطلق کا جلوہ نظر آ جائے گا، اور اگر تو تجلی کو برداشت نہیں کر سکا تو پھر تیری مرضی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے اس منظر کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر اپنی تجلی کو نازل کیا، اور اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو کپڑے سلائی کرنے والی سوئی ہوتی ہے، اس کا جو سر ہوتا ہے اس کا کروڑواں حصہ اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی اس کو طور پر ڈالی تو پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ راک میں تبدیل ہو گیا۔ فخر موسیٰ صاعقہ، قرآن بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور 40 دن تک اس جلوہ حق میں گم رہے، 40 روز تک آپ بے ہوش رہے، آپ وہ تجلی برداشت نہ کر سکے۔ اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے آپ کے سینے کو انشراح کر دیا، کھول دیا، کشادہ کر دیا، آپ کے سینے کو کھول دیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سینہ مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے، ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، اور تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، اور اس میں محمد کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں جو انشراح صدر ہے، سینے کا کھلنا، اس کو شق صدر کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس منظر کو بیان فرمایا، اور وہ منظر کیا ہے، اس منظر کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو واقعہ معراج سمجھ میں آئے گا۔ جو شخص اس کو سمجھ لے گا
تو وہ سمجھ لے کہ اس کو جو ہے وہ معراج کی سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر میں اس کی تفصیل کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو سورہ علم نشرح کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے کھلنے کا بیان فرمایا کہ آپ کے سینے کو ہم نے کھولا ہے اور سینے کو کھول دیا ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سینے کے کھلنے کی تفسیر کو خود بیان کیا، اور اس حدیث کو، یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم نے جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر نقل فرمایا ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اس کا نقل فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 199 کے اوپر اس کو جو ہے وہ نقل فرمایا گیا ہے، اور محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ کھولا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ سب سے پہلے آپ کے سینے کو کب کھولا گیا؟ خود حضور نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں اپنی رضائی ماں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تھا، 10 سال حضور نے فرمایا اس وقت میری عمر تھی۔ کیا تھی؟ 10 سال عمر تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرا رہا تھا اپنے رضائی بھائی کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ 2 فرشتے اللہ کی طرف سے نورانی فرشتے آئے، تو میں، ایک روایت کے مطابق میرے ساتھ اور بچے بھی تھے، تو ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کیا یہی ہیں؟ تو دوسرے نے کہا جی ہاں یہی ہے، اور روایات کے مطابق وہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور ایک حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ تو فرمایا کہ ہاں یہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں نے مجھے، میرے 10 سال عمر تھی، تو انہوں نے مجھے یہاں سے پکڑا گدی سے اور مجھے زمین کے اوپر لٹایا۔ لٹانے کے بعد خود حضور نبینا علیہ السلام اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں حلقوم سے لے کر ناف تک میرا سینہ چیر دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ میرا سینہ چیرا گیا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میری عمر کتنی تھی؟ 10 سال۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، یہ اس وقت کا منظر میرے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا، میرا سینہ انہوں نے کیا کر دیا؟ چیر دیا، اور سینہ چیرنے کے بعد میرے دل کو باہر نکالا۔ کیا کر دیا؟ میرے دل کو باہر نکالا، اور فرمایا جب میرے دل کو باہر نکالا تو فرمایا پھر میرے دل کو چیرا۔ کیا کیا؟ دل کو چیرا۔ چیرنے کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر جو ہے وہ کچھ جمع ہوا خون تھا، اس خون کو باہر نکالا، اور پھر زمزم کے ساتھ ان فرشتوں نے میرے دل کو دھویا۔ دھونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کے پاس جو ہے وہ ایک نورانی ایک نور تھا، اور وہ ایک سونے کی تشتری کے اندر وہ نور بھرا ہوا تھا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو دل چیرا تھا اس کے اندر اس نور، وہ سینے، وہ جو تشتری نور کی بھری ہوئی تھی، اس کو میرے سینے کے اندر ہنڈیلا۔ ہنڈیلنے کے بعد میرے دل کو اس نور سے بھرا۔ بھرنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں پھر انہوں نے میرے دل کو سی دیا، اور سینے کے بعد پھر میرے دل کو واپس میرے سینے کے اندر رکھ دیا، اور میرے سینے کے اندر میرے دل کو رکھنے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جتنا بڑا آپریشن ہوا ہے، 10 سال کی عمر ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرا سینہ کھول دیا گیا، دل چیر دیا گیا، دل باہر نکال دیا گیا، دل سے جمے ہوئے خون کو نکال دیا گیا، پھر دل کو دھویا گیا، اس کے اندر نور سے بھری ہوئی ایک تشتری اس کے اندر ڈال کر اس کو بالکل پیک کر دیا گیا۔ فرمایا میرے دل کو جب پیک کر دیا گیا، پیک کرنے کے بعد میرے دل کو اس میں رکھ کے واپس سی دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں بلا دم ولا وجہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا اتنا بڑا آپریٹ کیا گیا، اتنی بڑی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، اتنا بڑا میرا دل چیرا گیا، میرا سینہ چیر دیا گیا، میرے دل کو باہر نکال دیا گیا، پھر دل کو چیرا گیا، پھر دل کو دھویا گیا، پھر اس کے اندر انوار اور نور کی بارش کو رکھ دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بلا دم ولا وجہ، نہ تو مجھے خون نکلا ہے نہ مجھے درد ہوا۔
کیا فرماتے ہیں؟ اور نہ حضور بے ہوش ہوئے. سرکار فرماتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار جو کچھ گستاخ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نبی کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، نبی ہم جیسے تھے نعوذ باللہ، نبی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، نبی پیتے تھے ہم بھی پیتے ہیں. تو اب اللہ کے جو نبی ہیں وہ بشر ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایسے بندے ہیں کہ ان کے مقابل کائنات میں کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے وہ بے مثل بندے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ میرے پورے دل کا جب آپریشن کیا گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس پورے دل کو دیکھ رہا، وہ پورے آپریشن کو دیکھ رہا تھا، اور میرے سامنے آپ دیکھیں کہ دل باہر نکال دیا گیا، کوئی آکسیجن نہیں لگا ہوا، دل کو باہر نکال کے چیرا گیا. حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام نے میرا دل اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا تو جبریل نے حضرت میکائیل کو، حضرت اسرافیل کو، یہ فرشتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دل ہے کہ جس کے اندر 2 آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتا ہے، اور 2 کان ہیں جس سے یہ سنتا ہے. یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو کون بیان کر رہا ہے؟ جبریل بیان کر رہے ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں جبریل میرے دل کی کیفیت کو، دل کے اندرونی ساخت کو، دل کے اندر جو خداوند قدوس نے قدرت کے کرشمے رکھے ہیں ان تمام کو جو ہے وہ جبریل علیہ السلام دیکھ کر بیان کر رہے تھے، اور میں کیا کر رہا تھا؟ سن رہا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہ محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آپ کے سینے کو کیا کر دیا؟ انشراح کر دیا، کھول دیا، کشادہ کر دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 3 دفعہ چیرا گیا. 3 مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم کے دل کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، لیکن یہ کسی دنیا کے ڈاکٹر نے نہیں کی. یہ اللہ کی طرف سے جبریل آئے، اللہ کی طرف سے میکائیل آئے، اللہ کی طرف سے اسرافیل آئے، اللہ کی طرف سے عزرائیل آئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے آئے ہیں. اور وہ فرشتے اس پورے آپریشن کو دیکھ رہے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے وہ نبی علیہ السلام. اب علماء نے لکھا کہ وہ کیا چیز تھی، کیوں سینے کو چیرنے کی ضرورت پڑی، کیوں اس کو دھونے کی ضرورت پڑی، کیوں اس کے اندر نور سے بھری ہوئی تشتری کو ڈیلا گیا. اس کے اوپر یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے. میں انشاءاللہ اس پوری کیفیت کو بیان کروں گا، پھر آپ کو نتیجہ نکال کے دکھاؤں گا کہ معراج کی شب میرے مصطفیٰ نے بے حجاب کیسے اپنے رب کا دیدار کیا، کہ آپ بے ہوش بھی نہیں ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف پہاڑ کے اوپر نظر ڈالی تو فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے رب کے حسن مطلق کا دیدار کیا، اور اتنا دیدار کیا کہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کیفیت کو جب خود بیان کیا. تو پہلی مرتبہ آپ کا سینہ مبارک جب چیرا گیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 10 سال. کتنی عمر تھی؟ 10 ایئرس. اور دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو جب چیرا گیا تو اس کو بھی حضور اللہ نبینا علیہ السلام نے بیان کیا، اور اس کو بھی امام مسلم نے کتاب بدء الوحی کے اندر نقل فرمایا کہ جب غار حرا میں نبی علیہ السلام تھے اور آپ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، تو پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام نے اس کیفیت کو بیان کیا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے. حضور نے جبریل علیہ السلام کی کیفیت کو بیان ہوا کہ جبریل کا ایک پر مشرق میں تھا، ایک مغرب میں تھا، اور جبریل کا جو سر تھا وہ آسمان کے ساتھ ٹکرا رہا تھا. میرے سامنے جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام نے میرے سینے کو چیک کیا، میرے دل کو باہر نکالا، پھر میرے دل کو دھویا گیا. دھونے کے بعد میرے دل کے اندر نور ڈالا گیا. کیا کیا گیا؟ نور ڈال کے پھر میرے دل کو واپس میرے سینے میں رکھ دیا گیا. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے باقاعدہ نشانی لگا کر بتایا کہ حلقوم سے لے کر ناف تک میرا سینہ چیر دیا گیا. اور یہ آج یہ روئے زمین کے اوپر جتنے لوگ جن کے ہارٹ کام کرنا چھوڑتے ہیں اور ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، یا ان کی اینجیوگرافی ہوتی ہے، یا ان کی اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے، جو دل کے جتنے بھی امراض ہیں جب ڈاکٹر ان کو کرتے ہیں، اور جتنے بھی لوگوں کو دل کا آپریشن کرنے کے بعد ایک نئی زندگی ملتی ہے، یہ خیرات ہے میرے مصطفیٰ کی شق صدر کی، یہ خیرات ہے میرے مصطفیٰ کے قلب کی.
جتنی آج سائنس نے ترقی کی ہے، یہ وہ واقعہ معراج کو آپ سنیں گے تو آج کے زمانے کی جو ترقی، باقی چھوڑ دیجئے، آج کا زمانہ لیٹسٹ زمانہ ہے، آج کا زمانے کا سب سے ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ آج کے زمانے کے اندر انسان جو ہے وہ جادو کا ہواؤں میں اڑا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں انسان سیاروں کے ذریعے چاند پر پہنچ چکا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر انسان آسمانوں کے اندر گھس چکا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر انسان سے اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ زمین کی تہوں کو بھی جانتی ہے کہ ان کے اندر کیا ہے، آسمان کی بلندیوں کو بھی جانتی ہے اس کے اندر کیا ہے۔ لیکن یہ تو آج کے زمانے کی ترقی پہنچی ہے، لیکن زمانہ جتنی بھی ترقی کر کے اینڈ آف دا ورلڈ بھی ہو جائے گا، قیامت بھی برپا ہو جائے گی، لیکن سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک میرے مصطفیٰ شب معراج کو اپنے رب کے حسن مطلق کا دیدار کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں گئے۔ تو حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جس وقت میں غار حرا میں تھا تو مجھ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلی وحی سے پہلے جبریل نے ایک دفعہ پھر میرے سینے کو چیرا۔ کیوں؟ اب اس سینے کے اوپر پورے قرآن کو نازل کرنا تھا۔ اب اس سینے کے اوپر اس قرآن کو نازل کرنا تھا جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی عظمتوں کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ کیا ہے اللہ کی امانت؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ فرمایا کہ یہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی ہیبت کا یہ عالم ہے، اس کی جلال کا یہ عالم ہے، اس کے بوجھ کا یہ عالم ہے، اس کی جو ثقافت ہے اس کا یہ عالم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اور کیسے ریزہ ریزہ ہوئے ہیں؟ قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب ارینی، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں دکھاؤں گا تو ضرور، لیکن تیری آنکھ میں وہ سکت نہیں ہے۔ تو پہاڑ کے اوپر فتجلی، اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ تجلی نازل کو فرمائی پہاڑ کے اوپر، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب یہ قرآن پہاڑوں نے، اور دوسرے مقام پر سورۃ الاحزاب ہے، اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر ہے 72۔ اس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی اس امانت کو پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا تو پہاڑوں نے عاجزی کا اظہار کیا کہ بارے الہ ہم اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کیا؟ میں نے فرمایا کہ ساتوں زمینوں پر نازل کرنا چاہا، ساتوں زمینوں نے بھی کہا اللہ تمہارے اس امانت کا ہم بوجھ برداشت نہیں کر۔ ساتوں زمینوں نے بھی جو وہ معذرت کر لی، عاجزی کا اظہار کر دیا۔ فرمایا آسمانوں پر نازل کرنا چاہا، آسمانوں نے بھی، ساتوں آسمانوں نے بھی جو ہے وہ معذرت کر لی۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا، پہاڑوں نے بھی معذرت کر لی۔ فرمایا دریاؤں اور سمندروں پر اس کو نازل کرنا چاہا، پھر بھی کیا انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا۔ اور وہ انسان کون ہے؟ جس نے قرآن کریم کے اس بوجھ کو اٹھایا، جس نے رب کریم کی اس ہیبت کے جو ہے وہ بار کو اٹھایا، وہ انسان کون ہے؟ فرمایا اس انسان کامل کا نام جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے ہمارے نبی کا مقام، یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت کہ ساتوں زمینیں جس وزن اٹھانے سے انکار کر دیں، سینہ مصطفیٰ نے اس کو اٹھایا، قلب مصطفیٰ نے اس کو اٹھایا۔ اور ساتوں آسمانوں نے جس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، قلب مصطفیٰ نے اس کو اٹھا لیا، اور قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے وہ رہنما ہو گئے، مقتدا ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ،
فرمایا کہ جو دوسری مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چیرا گیا، وہ پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے غار حرا میں آپ کا یہ آپریشن ہوا۔ کہاں ہوا؟ غار حرا میں آپریشن ہوا، دل نکالا گیا، پھر دل کو دھویا گیا، پھر دل کے اندر حضور فرماتے ہیں ایک سونے کی تشتری میں نور لایا گیا، اس کو بھر دیا گیا۔ بھرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ دل کو سی دیا گیا۔ فرمایا جب دل کو سیا گیا پھر میرے سامنے جبریل آئے اور جبریل نے کہا اقرا، اے میرے محبوب ذرا پڑھیے۔ اب مجھے بتائیں کہ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، ابھی قرآن کا ایک حرف بھی نازل نہیں ہوا، تو جبریل کیا فرما رہے تھے؟ یہ کیا پڑھیے؟ تو حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقارین، کہ میں اپنی مرضی سے تو پڑھوں گا نہیں۔ بعض جو گستاخ قسم کے لوگ تھے انہوں نے یہ ترجمہ کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو پتہ ہی نہیں میں کی پڑھوں۔ فرمایا کہ اگر پتہ نہیں ہے تو اللہ نے کیوں کہا اقرا؟ سوال تو یہ ہے نا۔ تو فرمایا کہ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چیرا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سونے کی تشتری تھی، اس کے اندر نور بھرا ہوا تھا، وہ سارے کے سارا نور میرے سینے کے اندر میرے دل میں ڈال کے میرے دل کو چیر دیا گیا۔ فرمایا وہ قیامت تک کے لیے نزول قرآن سے پہلے کا اور نزول قرآن کے بعد کا اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نظام عطا کرنے تھے، علم عطا کرنے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو رحمتوں، برکتوں اور عطاؤں کے خزانے عطا کرنے تھے، وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کے سینے میں ڈال دیے۔ وہ سارے کے سارے پھر مصطفیٰ کریم ساتوں زمینیں مصطفیٰ کے سامنے، ساتوں زمینوں کی گہرائیاں میرے مصطفیٰ کی نظر کے سامنے، ساتوں آسمان میرے مصطفیٰ کے سامنے، ساتوں آسمانوں کی گہرائیاں میرے مصطفیٰ کے سامنے۔ فرمایا کہ جب آپریشن کر کے دل کو سی دیا گیا تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اور تیسری مرتبہ کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی، اب قرآن نازل ہونے سے پہلے شک صدر کر کے انوار کو ڈال کر بتایا گیا ہے کہ اب جو آپ کی زندگی جو اعلان نبوت کے بعد کی زندگی گزرے گی، ایک ایک لمحے آپ کے اوپر قرآن کا نزول ہوگا، آیات قرآنی، اور وہ آیات قرآنی جن کے بارے میں اللہ نے جن کی حیبت کو بیان کر دیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ کے خوف سے جب پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تو اب مصطفیٰ کریم کے سینے کو تیار کیا گیا تاکہ وہ قرآن کے بوجھ کو اٹھا سکے، مصطفیٰ کریم کے سینے کو تیار کیا گیا تاکہ وہ وحی کے بوجھ کو اٹھا سکیں، مصطفیٰ کریم کے سینے کو تیار کیا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ حضور فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو معراج سے پہلے میں اس وقت حضرت ام ہانی کے گھر پہ تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ پھر میرا تیسری مرتبہ شق صدر کیا گیا، تیسری مرتبہ پھر میرے دل کا آپریشن کیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، دل کو دھویا گیا، اس کے اندر پھر جو ہے وہ انوار ڈالے گئے، اور وہ تیسری مرتبہ کیا چیز ڈالی؟ فرمایا پہلی مرتبہ جو 10 سال کی عمر میں ڈالا، یہ بتا دیا گیا کہ آپ کوئی عام بچے نہیں ہیں، آپ کائنات کے وکھرے بچے، آپ کوئی عام بیٹے نہیں ہیں، آپ کوئی عام بچے نہیں ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ کے اشاروں سے چاند بھی گھومے گا، آپ کے اشاروں سے سورج بھی گھومے گا، آپ کے اشاروں سے زمین بھی ہلے گی، اور آپ کے اشاروں سے آسمان بھی جو ہے وہ آپ کی اطاعت کے اندر چلے گا۔ تو فرمایا کہ تیسری مرتبہ جب شق صدر کیا گیا، اب کیا